بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان المبارک منگل کے دن عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا عرش اعظم کو ہلا دینے والی پڑھ لیتا ہے تو وہ ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عمر کے مختصر حصے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اس عظیم رات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو، یہ آخری شب قدر کی رات ہو، یہ آخری لیلۃ القدر کی رات ہو، جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکت اور سعادتوں کا سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے۔ گناہوں پہ گناہ معافی کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہوں کے لیے مغفرت کی رات ہے، مجرموں کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ کر لو، پھر زندگی بھر پورا سال موجود رزق آپ کے ہاتھ میں رہے گا۔ آج کی پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ چند منٹ نکال کر اچھے سے اس وظیفے کو سمجھ لو، اللہ پاک سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لو۔ آج موقع ہے، رب کو منانے کا آج موقع ہے، رب کو راضی کرنے کا۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی تسبیح، ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ان الفاظ کو پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھتا ہے اور رب کریم سے مانگتا ہے، تو رب فرماتا ہے بتا میرے بندے تجھے کیا چاہیے۔ آج آپ لوگوں نے 24 رمضان المبارک منگل کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لینا ہے۔ وہ دکھیاری بہنیں جو غربت تنگ دستی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کے کھانے کو ہے دوسرے وقت سوچنا پڑتا ہے، تو آپ لوگ آج کے دن اس عمل کو بالخصوص کر لیجئے گا، جو کہ دعائیہ کلمات ہیں۔ ان کو پڑھ لیجئے گا جو کہ عرش الہی کے اوپر لکھے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، آج بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ دعا پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج وہ میری بہنیں، میرے بھائی بزرگ جو آج تنگ دستی کا شکار ہیں، آج پریشانیوں کا شکار ہیں، رمضان کی اس رات میں، اس دن میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ایک لمحہ قبولیت کا ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، جس میں مانگنے والا جس حاجت کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ رات، یہ دن قبولیت کے ہیں، یہ بخشش کے دن، یہ بخشش کی راتیں ہیں، اور جب آپ لوگ 24 رمضان المبارک منگل کے دن رمضان المبارک کے مہینے میں
تاک رات میں آپ لوگ ان اعمال ان وظائف کو پڑھ لیں گے، انشاءاللہ رمضان کے تیسرے عشرے میں آپ لوگوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، آپ لوگ بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 24 رمضان المبارک جمعرات کا دن آ جائے، تیسری تاک رات آ جائے، تو آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے۔ چاہے فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو۔ افطاری کے وقت پڑھو گے سب سے بہترین ہے، اگر سحری کے وقت پڑھو گے تو بھی بہترین ہے، لیکن افطاری کا وقت سب سے زیادہ افضل ترین ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ لوگوں نے جب درود پاک ایک بار پڑھ لیا، اس کے بعد سے فوراً آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آج آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت آپ لوگوں کی پوری ہوگی۔ آپ لوگ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لیں، اور پھر آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور وظیفے کا آغاز کرتے ہی پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل یا ربنا کا عمل ہے۔ اور جب بندہ یا ربنا پکارتا ہے تو رب کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں یا ربنا، جس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، آپ لوگ اگر ان کلمات کی مٹھاس کو سمجھ گئے کہ اے میرے رب، جب آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یا ربنا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آ جائے کہ یا عبدی، اے میرے بندے، تو پھر مقدر کا ستارہ چمک جائے گا۔ بس آپ نے پوری عقیدت کے ساتھ، جتنی آپ کی عقیدت ہے، جتنی آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے، آپ اس ساری محبت کو جمع کر کے پھر آپ لوگوں نے یا ربنا پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ذرا اس کو آپ لوگ دھیان سے ملاحظہ کر لیں۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا دو بار ہو گیا، یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اس سے پڑھتے ہوئے آپ لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یا ربنا 21 بار پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ، جو عمل کرنا ہے، وہ وظیفہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اب آپ لوگ ان کلمات کو پڑھیں گے۔ جب کوئی شخص کسی خاص وظیفے کو کسی خاص رات یا خاص دن اور کسی خاص مہینے میں پڑھتا ہے تو اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے، وہ قابل بیان نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ لوگ اللہ رب العالمین کو رب سمجھ کے ایک بار پکارو گے تو اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے آپ کی طرف متوجہ ہوں گی۔ اگر یہ بات آپ کو پتہ چل جائے کہ تو آپ ساری زندگی اس عمل کو نہیں چھوڑو گے۔ جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کو پڑھتا ہے، اس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اور جب رب راضی ہو جائے تو دنیا میں ایسا کون سا کام ہے
جو آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ لے؟ جو کون سا انسان ہے جو آپ کو تکلیف دے؟ اب آپ نے ان کلمات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے ان کلمات کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے۔ جب آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھ لیا تو اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اب تیسرا اور آخری عمل جو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا عمل ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے لیکن عظیم سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ پاک نے غیبی خزانے رکھے ہیں۔ اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت اور اللہ پاک کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے، اللہ پاک کی ذات کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اگر آج کا یہ خاص وظیفہ یہ تیسری طاق رات میں پڑھ لیتے ہیں، 24 رمضان المبارک منگل کے دن پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ پاک کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمائے گی۔ میرا رب نہ تو چہرے دیکھتا ہے، نہ تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ تو اعمال دیکھتا ہے، وہ صرف آپ کا دل دیکھتا ہے اور آپ کو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آج کے عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کو 129 بار پڑھنا ہے۔ آج کی رات، آج کا دن آپ لوگوں نے ہرگز بھی غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔ آپ لوگ سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 129 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ 129 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں، آپ لوگ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس عمل کو کرنے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ کچھ بھی پڑھتے ہیں اور آپ کا واحد مقصد اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے، جب رب کی ذات راضی ہو گئی پھر کون ہے جو ہمیں پریشان کرے؟ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ لوگ جب ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا کریں گے، انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ مستجاب الدعوات وہ ہوتا ہے جس کی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ